نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت میں ایک آدمی پہنچے گا اور وہ دیکھے گا کہ بڑا ثواب لگا ہوا ہے، چٹا لگا ہوا ہے۔ وہ پوچھے گا کہ بھئی کہاں سے آیا ہے؟ میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا، یہ کہاں سے آیا؟ تو فرشتے کہیں گے تمہارے بیٹے نے تمہارے مرنے کے بعد جو دعائے مغفرت کی تھی نا، اس کا ثواب ہے۔ تو بڑا خوش ہوگا کہ واہ واہ، بیٹے نے حق ادا کیا۔ تو آج ہم اپنے اولاد کو قرآن سکھلائیں، دین سکھلائیں، تو یہ اولاد ہمارے لیے آخرت میں رفع درجات کا سبب بنے گی۔ اور اگر نہیں سکھلایا، ڈگریاں تو دلوا دی، خوب پڑھا دی، دنیا کی تعلیم، قرآن نہیں پڑھایا، دین نہیں پڑھایا، تو ہم ایسی اولاد بھی جانتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ میاں جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے، کہ جی نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں، باپ کے جنازے میں بیٹا شریک نہیں ہے، کیونکہ اس کی دینی تربیت نہیں ہوئی۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر والد کا انتقال ہو جائے تو بھائی قرآن خوانی کرا دو، عام معمول ہے، قرآن خوانی کرا دو۔ اور بہت سے مدرسے والے بھی اس کے لیے تیار رہتے ہیں کہ بھائی قرآن خوانی میں بھیج دو، اور اولاد بھی بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ بھائی آ گئے اور بچوں نے ابا کے لیے پڑھ دیا، کھا پی لیا، اور قصہ ختم۔ تو ہم کہا کرتے ہیں کہ اس قرآن خوانی پہ کبھی اعتماد مت کرنا، اس لیے کہ جو پڑھنے آ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں پورا پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں، کون دیکھ رہا ہے ورقہ چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہے ہو، کیا پتہ، تم سمجھ رہے ہو کہ جی پورا ہو گیا، پتہ چلا پورا ہوا ہی نہیں۔ اس سے بڑی بات جو ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے تو بلایا، آ جاؤ بھائی پارے پڑھ لو سب ہو، اور جب دعا کا نمبر آیا اس نے اپنے ابا کو بھیج دیا پڑھ کے، بلایا تم نے، سپلائی ہو گیا ادھر، تو کیا ہاتھ آیا؟ کچھ نہیں۔ لہذا کبھی قرآن خوانی پر اطمینان مت کرنا کہ ابا کا حق ادا ہو گیا۔ ابا کا حق تو سگے بیٹے سے ادا ہوگا، جب اسے قرآن پڑھاؤ گے تو وہ کبھی بھی یہ غداری نہیں کرے گا کہ بلایا کوئی پہنچا دے کہیں۔ اگر اپنے لیے انتظام کرنا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے لیے اجر و ثواب کا انتظام ہو، تو بچوں کو قرآن پڑھانا پڑے گا، بچیوں کو قرآن پڑھانا پڑے گا، دینی تعلیم دینی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ او ولد صالح یدعو لہ، یہ تین کام ہیں، تینوں کا اہتمام ہونا چاہیے، صدقہ جاریہ بھی ہو، علم نافع بھی ہو، اولاد کی صالحیت کی فکر بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں ان اعمال کی نشاندہی فرمائی جن کو اختیار کر کے ہم دنیاوی سعادتوں اور کامیابیوں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اخروی عزت و شرف بھی ہمارا مقدر بن سکتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب مدظ اللہ العالی نے
جہاں راوی حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوق علمی پر روشنی ڈالی، ان کے جذبہ صادق کو طلب علم کے حوالے سے بیان فرمایا، جو طالبان علوم نبوت کے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ وہیں پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی مختصراً تشریح فرمائی جو علوم و معارف کا گنجینہ اور خزینہ ہے۔ واقعتاً صدقہ جاریہ کا موقع ہم میں سے کسی کو اگر میسر ہو اور علم نافع کی حصول یابی کا شرف نصیب ہو اور اولاد صالحہ اللہ اس کے لیے مقدر فرمائیں تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں خوبیوں کو حاصل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائیں اور مفتی صاحب کو جزائے خیر مرحمت فرمائیں۔ اب ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی شفیق استاد محترم، استاد الاساتذہ، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم حضرت کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ اپنی کمزوری، پیرانہ سالی اور صاحبزادے گرامی کے علیل ہونے کے باوجود مصروفیات میں سے وقت فارغ کر کے دیوبند سے امروہہ کا طویل سفر فرمایا اور اس دینی اجتماع کو رونق بخشنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے سایہ شفقت سے دیر تک ہم سب کو مستفید ہونے کے مواقع میں میسر فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری وہ معتبر ترین کتاب ہے جس کو باتفاق امت کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کے بعد اصح الکتب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کتاب کی تکمیل کے موقع پر کی جانے والی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ کیسے خلوص، کیسے جذبے اور کس طرح کی لگن کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اس مجموعے کو مرتب فرمایا ہے، اس کا اندازہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے مثالی صلاحیتوں سے سرفراز فرما کر امام بخاری رحمہ اللہ کو دنیا میں بھیجا تھا۔ قوت حافظے کا یہ عالم کہ محض 7 برس کی عمر میں 70,000 سے زائد احادیث سند و متن کے ساتھ یاد کر لی گئیں۔ 16 برس کی عمر ہوئی تو امام وکیع ابن الجراح اور عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر محدثین کی کاپیاں جن میں احادیث طیبہ درج تھی ان کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یاد فرمایا۔ اللہ نے جو قبولیت صحیح بخاری کو عطا فرمائی ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ اب وہ موقع آ رہا ہے کہ ہمارے سامنے طلب عزیز صحیح بخاری کی آخری حدیث اور آخری باب پڑھیں گے اور پھر استاد محترم حضرت اقدس مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کی روشنی میں گفتگو فرمائیں گے، اپنی نصیحت سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے۔ آپ حضرات پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ تشریف فرما ہوں۔ جو لوگ سامنے کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ کھڑے نہ رہیں بلکہ بیٹھ جائیں۔ اندر جگہ ہو تو وہاں آ جائیے، جگہ نہیں ہے تو جہاں کھڑے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں۔ کب تک کھڑے رہیں گے اسی طرح؟ ہم بہت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں
کہ تشریف لائیں اور حدیث پاک کی روشنی میں اس مجمع کو اپنے کلمات عالیہ سے مستفیض فرمائیں۔